ابوالفضل یوں تو علوم عقلیہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھے، لیکن ہر شخص محض اپنی ضرورت یا شوق کے مطابق جس علم کو چاہتا تھا اور جس قدر چاہتا تھا حاصل کرتا تھا۔ درسگاہیں قائم تھیں، لیکن مذہب نے علم حاصل کرنے کی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اسلام اور صرف اسلام ہی وہ پہلا دین ہے جس نے تمام علوم حاصل کرنا مذہب میں داخل کیا، انہیں ضبط تحریر میں بھی لانے کا حکم دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام دنیا میں پھر کر مختلف علوم حاصل کرنا، انہیں قلم کے ذریعے ضبط تحریر میں لانا، کتابوں کی جلد میں محفوظ کرنا اور علوم کی اشاعت کرنا مسلمانوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ یہ اسلام ہی کا اثر تھا کہ یورپ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ ابوالفضل اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں بلکہ منظم سلطنت ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، وہی اس کا مالک اور وہی اس کا حاکم ہے، اس کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ سبھی دنیا تو اللہ کے لگے بندے اصولوں کے ماتحت چل رہی ہے جسے سائنس نے اب دریافت کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو اپنا نائب بنایا، اسے علم دیا، تمام قوتیں اس کے مطیع کی، مگر شیطانی اور بدی کی قوت اس کے آگے نہ جھکی۔ اب اس دین کا نائب ہونے کی وجہ سے انسان کا فرض ہے کہ وہ صرف خدا کا ماتحت رہے، خدا کی دی ہوئی اشیاء کو اس کے حکم اور مرضی کے مطابق استعمال میں لائے، اس کا عمل خدا کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہو۔ اب اس امر نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے دوران انسان نے جو غلطیاں کی ہوں، اللہ کی دی ہوئی اشیاء کو امانت نہ سمجھا ہو اور ان میں جو خیانت کی ہو اور بدی کی قوت کے آگے جتنا سر جھکایا ہو، اس کی اسے سزا ملے گی، اور فرض کی ادائیگی جتنے احسن طریقے سے کی ہو اس کا اسے انعام ملے گا۔ اپنے دل پر یہ بھی لکھ رکھو کہ مذاہب عالم کا مطالعہ کریں تو ان میں سے کوئی بھی اپنی موجودہ شکل میں انسانی زندگی کو اس کے تمام پہلوؤں سے محیط نہیں کرتا۔ ان میں سے اکثر محض عبادات پر زور دیتے ہیں یا پھر انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی سے الگ کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ محض دین اسلام کی برکت ہے کہ اس نے واضح طور پر ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عادل خان رکا اور پہلے کی نسبت زیادہ غضبناک لہجے میں ابوالفضل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابوالفضل، تم اور تمہارا باپ اور تمہارا بھائی وہ بدبخت انسان ہو کہ اب تم اسی ضابطہ اسلام اور اسلام کی اخلاقی قدروں کو ادھیڑنے اور انہیں تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے ان غلط اقدامات کی وجہ سے تم لوگوں کا انجام بڑا برا اور بھیانک ہوگا۔ عادل خان یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب ابوالفضل اپنے چہرے پر مکروہ ہنسی بکھیرتے ہوئے کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، عادل خان، جو کچھ تم نے کہا میں نے اسے بڑے غور اور انہماک سے سنا، اور اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جہاں تم ایک عمدہ سالار ہو وہاں ایک بہترین مقرر بھی ثابت ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ مجھ پر یہ بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ تم دین سے متعلق اچھا علم بھی رکھتے ہو، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ میں تو تمہارے ہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دین الہی کی دعوت دوں۔ تم نے خواہ مجھے اتنا لمبا واز سنا دیا۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ کام تو چند لفظوں میں ہی ختم ہو سکتا تھا، یعنی میں تمہارے سامنے دین الہی پیش کرتا ہوں اور تمہارا جواب بالکل مختصر یعنی ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ ابوالفضل یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد عادل خان کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر پھر مکروہ قسم کی مسکراہٹ بکھری تھی۔ عادل خان نے بھی بغور اس کا جائزہ لیا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ غضبناکی اور غصے میں بول اٹھا، ابوالفضل، جو دعوت تم نے مجھے دی ہے اس کے جواب میں سب سے پہلے تو میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں، پھر یہ کہتا ہوں کہ تم ملحد اور زندیق ہو، بلکہ خنزیر کے بچے ہو، جو اسلام کو ترک کر کے اس طرح لوگوں کے سامنے دھانس دھمکی کے ساتھ دین الہی پیش کر رہے ہو۔ اگر مختصر جواب ہی سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، میں انتہائی حقارت سے تمہارے اس دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ عادل خان کے ان الفاظ پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے ابوالفضل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بس جو جواب میں تم سے سننا چاہتا تھا وہ سن چکا۔ اب اگر میں تمہیں اکبر کے حکم سے پابا زنجیر کر کے زندان میں نہ ڈالوں تو میرا نام ابوالفضل نہیں ہے۔ عادل خان بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور پہلے کی نسبت زیادہ غصے میں برس پڑا۔ ابوالفضل، تو مجھے زندان اور زنجیروں میں جکڑے جانے سے ڈراتا ہے؟ قسم خدا بند قدوس کی کہ اگر اپنے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے مجھے کوئی زندان اور زنجیریں چھوڑ کر آگ میں ڈالنے اور زمین کی تہ تک دفن کرنے کی دھمکی دے تب بھی میں اس دھمکی سے مروب نہ ہوں۔ ابوالفضل، میں ایک بار پھر تمہیں ملحد، زندیق اور خنزیر کا بچہ کہتا ہوں۔ جا یہاں سے چلا جا اور میرے خلاف جو تو نے کارروائی کرنی ہے کر لے۔ عادل خان کے ان الفاظ پر غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا ابوالفضل وہاں سے نکل گیا۔ ابوالفضل کے جانے کے بعد تقریباً بھاگتی ہوئی کملا دیوی دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ آگے بڑھ کر اس نے عادل خان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے، پھر فکر انگیز آواز میں وہ بول اٹھی،
یہ آپ نے ابوالفضل سے کیا کہہ دیا؟ اب وہ واپس جا کر جب شہنشاہ سے آپ کی شکایت کرے گا تو شہنشاہ نہ جانے آپ کے خلاف کیا تادیبی کارروائی کرے۔ میں دیوان خانے سے باہر کھڑی ہو کر آپ اور ابوالفضل کی گفتگو سن چکی ہوں، اب نہ جانے یہ ابوالفضل شہنشاہ سے جا کر آپ کے خلاف کیا کچھ اپنی طرف سے پیش کرے گا۔ اور اس سے آگے کملا کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے منہ پر عادل خان نے ہاتھ رکھ دیا تھا، ساتھ ہی اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، آؤ پہلے کی طرح اپنے اسی کمرے میں بیٹھ کر اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جس پر ابوالفضل کے آنے سے پہلے کر رہے تھے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں اپنے دین پر قائم ہوں اور ابوالفضل جیسے گمراہ انسان کے کہنے پر میں اپنا دین ترک نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی کملا کی ڈھارس کے لیے عادل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر وہ اسے لے کر اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ ابوالفضل کی آمد سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ عادل خان سے ملاقات کرنے کے بعد ابوالفضل نے سیدھا قلعے کا رخ کیا۔ شاید وہ عادل خان سے ہونے والی گفتگو سے اکبر کو آگاہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اکبر نے ان دنوں شاہی قلعے کے اندر ہی قیام کر رکھا تھا۔ جہاں تک لاہور کے شاہی قلعے کا تعلق ہے، مورخین لکھتے ہیں لاہور راجہ رام چندر جی کے بیٹے نے آباد کیا تھا۔ قلعے کے تہہ خانے میں ایک چھوٹا سا مندر موجود ہے اور ماہرین تعمیرات اور مورخین کا خیال ہے کہ مندر رام چندر جی کے بیٹے لو ہی کا تعمیر کرتا ہے۔ ساتھ ہی مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جب وہ مندر بنا اور شہر بسایا گیا تو کیا قلعہ بھی تعمیر کیا گیا تھا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دست راست ایاز نے جب ازسر نو لاہور تعمیر کیا تو قلعہ بھی بنایا، کیونکہ 1180 عیسوی میں شہاب الدین غوری اور 1185 عیسوی میں محمد شاہ کے حملوں میں قلعے کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ قلعہ 1241 میں مغلوں کے حملوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ 1258 میں سلطان غیاث الدین بلبن نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا، مگر 1398 عیسوی میں تیمور لنگ نے اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ چنانچہ 1421 میں مبارک شاہ دوئم نے اس کی مرمت کرائی، مگر اسی سال شیر شاہ گکھڑ کی یلغار میں یہ قلعہ پھر منہدم ہو گیا۔ چنانچہ 1433 میں کابل کے والی شیخ علی نے لاہور فتح کیا تو ایک مرتبہ پھر اسے تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ لاہور کا موجودہ شاہی قلعہ 1566 میں اکبر نے تعمیر کرایا اور اندرونی قلعہ و شاہی محل اور دیگر عمارتیں بنوائیں۔ جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب نے اپنے اپنے حسن ذوق کے مطابق محلات و خوابگاہیں، شہنشینیں، پائم باغ، حمام، شاہ برج، نولکھا و شیش محل، دیوان عام، موتی مسجد اور عالیشان دروازے تعمیر کروائے۔ 1799 سے 1839 تک رنجیت سنگھ نے اس میں قیام رکھا۔ قلعے کی تعمیر کے وقت دریائے راوی قلعے کی دیوار کو مس کرتے ہوئے بہتا تھا۔ عہد رنجیت سنگھ تک اس نے اپنا راستہ تبدیل کر کے مزید شمال کی طرف بہنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ رنجیت سنگھ نے دفاعی نقطہ نظر سے نئے حصار تعمیر کیے۔ اس کے بعد 1846 میں انگریزوں نے یہاں چھاونی قائم کی اور جنوبی حصار کو منہدم کر دیا گیا۔ قلعہ لاہور مرکزی شہر کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے شاہ برج دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ شاہ جہان نے عبد الکریم مامور خان کی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا۔ اب اس شاہ برج کی تعمیرات میں سے صرف شیش محل ہی موجود ہے، جس میں نولکھا جیسی خوبصورت عمارت موجود ہے۔ یہ بنگال کے طرز تعمیر سے مشابہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں لال برج کی مشرقی سمت 53 فٹ لمبا اور 51 فٹ چوڑا سنگ مرمر کا دیوان خاص ہے۔ یہاں سنگ عقیق، سنگ سلیمانی اور سنگ کیشوک سے گلکاری کی گئی ہے۔ اس کے مغرب میں شاہی حماموں کی قطاریں ہیں اور حماموں کی مشرقی سمت ایک احاطہ جہانگیری موجود ہے۔ اس احاطے میں واقع جہانگیر کی خوابگاہ میں ایک چھوٹا سا عجائب گھر موجود ہے، جس میں دوران جنگ استعمال ہونے والا اسلحہ وغیرہ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ قلعے کے جنوب میں 60 ستونوں اور شاہی جھروکے والا اکبری دیوان عام موجود ہے۔ یہ قلعہ چھوٹی سی سرخ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ابوالفضل جب شاہی قلعے میں داخل ہوا تو اس وقت شاہی قلعے میں اکبر کے سامنے راگ و رقص کی محفل برپا تھی اور ایک ڈھلی ہوئی عمر کا مغنی انتہائی پرسوز آواز میں نغمہ الاپ رہا تھا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: لوگ کہتے ہیں وہ درد کا درمان دیتے ہیں، ہم کہیں کیسے درماں، وہ تو درد دیتے ہیں۔ میرے عزیز، ایسے لوگوں کو کیا چاہنا، دل کو جو اپنے میخانہ بنا لیتے ہیں، جن پہ جاں نثار کریں ہم وفا جن سے کریں، بخت ہی برے ہیں وہی لوگ دغا دیتے ہیں، چنتے رہے ہیں پھول ہم عمر بھر جن کے لیے، اے ہاتھ سلے میں وہی لوگ خار دیتے ہیں۔ کھلا رکھنا سماعتوں کو، بصارتوں کو، کہ اپنے ہی قدم قدم پر فریب دیتے ہیں۔
ڈرے ڈرے سے گزارتے ہیں زیست کے ایام، لوگ تو منہ سے نوالا بھی چھین لیتے ہیں، سوچ کے اترنا نئی مسافتوں میں کہ لوگ تو پارس کو بھی پتھر بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک گانے کے بعد جب وہ مغنی خاموش ہو گیا تب ابو الفضل نے اکبر کی طرف جا کر شاید عادل خان کے متعلق گفتگو کرنا چاہی، لیکن اسی وقت دو خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں حرکت میں آئیں۔ ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ میں دف تھی۔ لڑکیاں اس جگہ آ کر بیٹھ گئیں جہاں پہلا مغنی گاتا رہا تھا۔ پھر ان دونوں لڑکیوں کی نمائندگی کرنے والا شخص اکبر کے پاس گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مہابلی، یہ دونوں لڑکیاں شعروں میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے ماحول اور خصوصیت کے ساتھ برسات کی عکاسی کرتی ہیں، امید ہے ان کا کام آپ کو پسند آئے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اکبر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے لڑکیوں کو اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اکبر کا اشارہ ملنے پر ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دف پر ہاتھ مارا اور پھر اپنی ساتھی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، جھوم جھوم کے بادل آئے۔ دوسری لڑکی نے بھی دف پر ہاتھ مارا اور پہلی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ساتھ میں اپنے برکھا لائے۔ پہلی لڑکی پھر بولی، جل تھل کرتا ساگر آئے۔ اب دوسری لڑکی نے جواب دیا، سونا مٹی ساتھ میں لائے، دور کہیں بنجارا گائے، کسی کے من میں روگ لگائے، کلی کلی بھنورا منڈلائے، شم پہ پروانہ مر جائے، رات کو ہر سو جھینگر گائے، کھیت کھیت جگنو چمکائے، شاخ شاخ پہ کوئل گائے، پھول پھول بلبل اترائے، سکھیوں کا جھمگھٹا بھی آئے، پانی بھرنے پنگھٹ جائے، کونجیں آئیں قطار بنائے، اتریں گی کہیں دور سرائے، دور دیس سے راہی آئے، نئے نویلے قصے لائے، آؤ چلیں ہم اسی سرائے، قصے جہاں وہ نئے ہیں لائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد پہلی لڑکی دف پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ دوسری نے بھی دف پر ہاتھ مارا اور کھڑی ہو گئی۔ اکبر شاید ان کے اشارے کو سمجھ گیا تھا، ان دونوں کو انعامات سے مالا مال کیا، پہلے مغنی کو بھی خوب نوازا، پھر وہاں کھڑے راگ و رنگ کی محفل کے ان منتظموں کو اکبر نے حکم دیا کہ ان لڑکیوں سے پہلے جو مغنی گا رہا تھا وہ اکبر کے ساتھ اس وقت آگرہ جائے گا جب اکبر لاہور سے آگرہ یا فتح پور سیکری کا رخ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اکبر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف کو ہو لیا۔ ابو الفضل نے موقع غنیمت جانا اور بڑی تیزی سے اکبر کی طرف لپکا۔ اکبر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ابو الفضل نے بڑی رازداری سے عادل خان کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے اسے آگاہ کیا، اور یہ ساری گفتگو سن کر اکبر کے چہرے پر عجیب سا تبسم نمودار ہوا، اور ساری گفتگو جاننے کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اکبر نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ شاید ابو الفضل کے کہنے پر اس نے عادل خان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ابو الفضل اکبر کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی روز عادل خان نے عصر کی نماز مرزا مسجد میں ادا کی۔ یہ مسجد رنگ محل سے موچی دروازے کی جانب محلہ پیپل ویڑا میں اکبری عہد کے قلعہدار ضابطہ خان نے اپنی حویلی گرا کر بنائی تھی۔ ضابطہ خان بڑا عابد، زاہد اور پرہیزگار شخص تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی اسی مسجد میں ہی گزار دی تھی۔ اس کے انتقال کے لگ بھگ 300 سال بعد یعنی 1879 میں ایک شخص مرزا محمد نے اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ مرزا محمد ضابطہ خان ہی کی اولاد میں سے تھا اور راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز بھی تھا۔ سکھوں کے آخری عہد میں سکھ سرداروں کا عبرتناک انجام دیکھ کر وہ گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس مسجد کی کرسی سطح زمین سے 1 منزل اونچی ہے۔ وسیع صحن میں پختہ اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ دروازوں پر 3 وسیع گنبد ہیں۔ اس کے علاوہ امام مسجد کے حجرے اور سرے بازار دکانوں کے علاوہ اہل محلہ کی اجتماعی تقریبات کے لیے ایک وسیع نشست گاہ بھی تعمیر کی گئی ہے۔ مرزا مسجد میں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد عادل خان نکلا اور اس جگہ آیا جہاں اب مسجد موراں ہے۔ دراصل موراں بازار حسن کی ایک چھوٹے قد اور گندمی رنگت والی طوائف تھی۔ اس دور میں لاہور کے بازار حسن میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت مطربہ اور مغنیائیں موجود تھیں۔ ان دنوں رنجیت سنگھ کا دور تھا۔ اس نے جب موراں نام کی طوائف کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ اسے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ رنجیت سنگھ کے دربار میں اس عورت کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کوئی کام اس کے مشورے اور تجویز کے بغیر شروع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رنجیت سنگھ نے موراں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کا سکہ اور کپڑا ماپنے کے لیے موراں گز بھی جاری کیا۔ یہاں تک کہ درباری کام کاج بھی موراں کی خوابگاہ میں مکمل ہونے لگے۔
مورا کی خواہش اور حکم کو لوگ مہاراجا کی خواہش اور حکم سے زیادہ طاقتور جانتے تھے۔ مورا اگرچہ اس وقت مسلمان نہ ہوئی تھی، لیکن اپنے عروج اقتدار کے زمانے میں 1824 میں اس نے شاہ عالمی دروازے کے قریب پاپڑ منڈی کے شمال میں سرے بازار یہ مسجد تعمیر کرائی تھی۔ اس مسجد کے فرش کی سطح زمین سے 1 منزل بلندی پر رکھ کر بنائی گئی تھی۔ تمام مسجد اینٹ اور چونے کی موٹی تہ سے پلستر ہوئی۔ چھت پر 3 گنبد بنائے گئے جن پر سبز رنگ کے کلف چڑھا دیے گئے۔ وسیع صحن میں کنواں، وضو خانہ اور حمام کا انتظام کیا گیا تھا۔ مسجد کے نیچے سرے بازار دکانیں بھی تھیں، جبکہ ان دکانوں کے اوپر دریچہ دار نشست گاہیں بنائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ مہاراجا رنجیت سنگھ نے مورا کی خواہش پر یہاں امامت کے لیے اچھے علماء بھی مقرر کیے اور اس مسجد میں عربی، فارسی اور دینی علوم کے لیے مدرس مقرر کیے گئے۔ مورا نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے ایسے معماروں اور کاریگروں کا انتخاب کیا جنہوں نے دانستہ کبھی نماز نہ ترک کی ہو۔ مورا نے آخری عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا اور میانی صاحب قبرستان میں دفن ہوئی تھی۔ مورا اور اس کی بہن ممولا کا خاندان ہمیشہ بازار حسن کا معزز خاندان رہا اور بازار حسن کی چودراہٹ بھی اسی خاندان کے پاس رہی۔ یہ خاندان آج بھی کوچہ چیت رام روڈ پر آباد ہے۔ عادل خان جب اس مسجد کی جگہ پہنچا تو پشت کی جانب سے کسی نے اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ اس پکار پر عادل خان رک گیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے قریب ہی راجہ بھیر سنگھ موجود تھا۔ راجہ بھیر سنگھ کو وہاں دیکھ کر عادل خان بڑا حیرت زدہ سا ہوا۔ اسے مخاطب کر کے عادل خان نے پوچھا، بھیر سنگھ، تم اکبر کے ساتھ تو لاہور میں داخل نہیں ہوئے تھے، کب یہاں وارد ہوئے؟ اس پر بھیر سنگھ مسکرایا اور کہنے لگا، میں بعد میں یہاں آیا ہوں، لیکن آج میں تمہارے لیے ایک خوشخبری رکھتا ہوں۔ کیا دین الہی کے معاملے میں تمہاری گفتگو ابو الفضل سے ہوئی تھی؟ اس موقع پر عادل خان نے بڑے غور سے بھیر سنگھ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، اس موضوع پر صرف گفتگو نہیں بلکہ ابو الفضل کے ساتھ میری تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ جواب میں بھیر سنگھ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر ابو الفضل تمہاری شکایت لے کر مہابلی کے پاس گیا تھا۔ مجھے کچھ خاص لوگوں نے جو وہاں موجود تھے بتایا ہے، اس لیے کہ ابو الفضل چاہتا تھا کہ اکبر تمہارے متعلق احکامات جاری کرے جن کے تحت تمہیں پابا زنجیر کر کے زندان میں ڈال دیا جائے، لیکن اکبر نے ابو الفضل کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کہنے والوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ابو الفضل اکبر کے ساتھ چلتا رہا تو اپنی بات پر زور دیتا رہا، تب اکبر نے تنگ آ کر اس کی طرف دیکھا اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا دین الہی قبول نہ کرنے کی وجہ سے میں ایسے شخص کو پابا زنجیر کر کے ناحق زندان میں ڈال دوں جس نے ایک بار بفرے ہوئے شیر پر چھلانگ لگا کر مجھے نئی زندگی دی تھی۔ جس نے مجھے یہ سارا ماجرا بتایا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اکبر کے یہ الفاظ سن کر ابو الفضل شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیر سنگھ رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عادل خان، میں تو ابو الفضل کا تعاقب کرتے ہوئے ادھر آیا تھا۔ اس موضوع پر میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن راستے میں تم مل گئے، لہٰذا میں ابو الفضل کے پیچھے نہیں گیا۔ اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنے کے لیے تمہیں آواز دے دی۔ بھیر سنگھ کے ان الفاظ پر بڑے غور سے عادل خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، یہ ابو الفضل کدھر گیا ہے؟ اس پر بھیر سنگھ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ یہاں سے تھوڑی دور ہی آگے گیا ہوگا، اس کا ارادہ ہری سنگھ کے باغ کی طرف جانے کا ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ آدمی بھی تھے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے موضوع پر علیحدگی میں اس سے گفتگو کروں گا کہ راستے میں تم مل گئے۔ جواب میں عادل خان مسکرایا اور کہنے لگا، بھیر سنگھ، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اگر کسی موقع پر میرا اور ابو الفضل کا سامنا ہو گیا تو میں اس کی گردن ضرور کاٹوں گا، اس لیے کہ اس نے دین کے معاملے میں زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں۔ لیکن آؤ پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف گیا ہے اور کس کو اپنا شکار بنانے کا قصد رکھتا ہے۔ بھیر سنگھ نے عادل خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا دونوں تیز تیز چلتے ہوئے ہری سنگھ کے باغ کی طرف گئے۔ ہری سنگھ کا یہ باغ ان دنوں اس جگہ ہوا کرتا تھا جہاں آج کل میو ہسپتال ہے۔ عادل خان اور بھیر سنگھ نے ابو الفضل کو اس جگہ جا لیا جہاں آج کل سیتلا مندر کے پہلو میں بانسوں والا بازار ہے۔ اس دور میں وہاں ایک سرائے ہوا کرتی تھی، اس سرائے کا نام سرائے رتن چند تھا۔ چنانچہ رتن چند نام کی اس سرائے کے پاس ہی بھیر سنگھ اور عادل خان نے ابو الفضل کو جا لیا۔ جب دونوں ابو الفضل کے قریب گئے تب ابو الفضل نے گھورنے کے انداز میں عادل خان کی طرف دیکھا، پھر ایک غلط نگاہ اس نے بھیر سنگھ پر ڈالی، ساتھ ہی اس نے پوچھ لیا، تم دونوں میرے تعاقب میں کیوں نکلے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟
ابو الفضل چونکہ چلتے چلتے رک گیا تھا، لہٰذا عادل خان بھی اس کے سامنے رک گیا۔